السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، رواہ مسلم۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تقدیر کا بیان اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی عقیدے کی کلاس آج کی ہوگی۔ جیسے کہ آپ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ منکرین تقدیر کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: والذی نفس وابن عمر بیدی لو کان لأحدہ مثل احد ذہبا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابن عمر کی جان ہے، کہ اگر تم میں سے کسی آدمی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا موجود ہو، ثم انفقہ فی سبیل اللہ، اور وہ احد پہاڑ کے برابر کا سونا وہ اللہ کی راہ میں پورا کا پورا خرچ کر دے، ما قبلہ اللہ منہ حتی یؤمن بالقدر، تو اللہ تبارک و تعالی اتنے بڑے پہاڑ جو سونے کی شکل میں تھا، اللہ اس میں سے ایک ذرہ بھی قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ کیونکہ تقدیر کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کی نیکی کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو ضائع و برباد کر دیں گے۔ اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے دلیل لیتے ہوئے کہا کہ آپ سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے، تو آپ نے کہا: الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اہم چیز تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لاؤ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا: یا بنیا انک لن تجد طعم الایمان حتی تعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک۔ حضرت عبادہ بن ثابت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بچے، حقیقت میں تم ایمان کی مٹھاس کو اس وقت تک نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم جان لو کہ جو چیز، جو مصیبت تمہارے گلے آئی ہے وہ تم سے چوکنے والی نہیں تھی۔ وما اخطأک لم یکن لیصیبک، اور جو غلطی، جو چیز تمہیں نہیں لگی ہے، نہیں پہنچی ہے، وہ کبھی تم تک پہنچنے والی نہیں تھی۔ اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا تھا: ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم تھا۔ فقال له اکتب، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تو لکھ۔ تو اس نے کہا: یا ربی ما وماذا اکتب، اے میرے پروردگار میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا: اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، تو اللہ نے اس قلم کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ قیامت قائم ہونے تک جو تقدیر ہونے والی ہے ان تمام چیزوں کو لکھ دے۔ یا بنیا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مات علی غیر هذا فلیس منی، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو کہتے ہوئے سنا تھا: اے میرے بچے، کہ جو آدمی اس عقیدے کو چھوڑ کر کسی اور عقیدے پر مر جائے، یعنی وہ تقدیر کی بھلائی برائی پر ایمان نہ رکھتا ہو، تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ محترم حاضرین، ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے کہا: ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اسے کہا تو لکھ، تو اس نے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا۔ ابن وہب کی ایک روایت میں ہے، یہ الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ فمن لم یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ احرقہ اللہ بالنار، کہ جو آدمی تقدیر کی اچھائی پر، تقدیر کی برائی پر ایمان نہیں لائے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈال کر جلائے گا۔ اور ابن دیلمی نے ایک مقام پر کہا تھا کہ میں حضرت ابی بن کعب کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ خدشات ہیں، آپ کی کوئی حدیث بیان فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے اس خدشات کو، اس شک کو، یا اس قسم کے کسی شبہے کو ہٹا دے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا: اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو تمہارا یہ عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ اور یہ یقین نہ رکھو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچنے والی ہے وہ تم سے ٹل نہیں سکتی تھی۔
اور جو نہیں آنے والی ہے وہ کبھی تم تک پہنچ نہیں سکتی تھی۔ اگر تمہارا عقیدہ اس کے خلاف ہوا اور تم اسی طرح مر گئے تو تم جہنمی ہوگے۔ ابن دیلمی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس گیا، ان کے اپنے خدشات سے آگاہ کیا، تو انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث مجھے سنائی تھی۔ محترم حاضرین، تو ان مختصر باتوں سے جو بنیادی طور پر ایک بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ کتنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی تقدیر کے مسئلے میں ادنا شک، ادنا شبہ میں پڑ جائے تو وہ آدمی اپنے ایمان کو غارت کر بیٹھتا ہے، بلکہ حقیقت میں کہا جائے تو ایسا آدمی کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ بنیادی طور پر اس کا معنی اور مفہوم سمجھیے، تب جا کر آپ کو اس عقیدے کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ایک تقدیر لکھ دی ہے، ایک کیا ہے، کیا ہونے والا ان چیزوں کو لکھ دیا ہے، اور یہ جو اللہ نے لکھا ہے اپنے علم کی بنیاد پر لکھا ہے۔ یعنی اب ایک آدھے گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اللہ کو اس کا علم پہلے سے تھا۔ تو جو ہونے والا تھا اللہ نے اپنے علم سابق سے ان تمام چیزوں کو لکھ دیا، اور کیسے کیسے ہوگا یہ بھی اللہ کو معلوم تھا، تو اللہ نے اس صفت پر لکھ دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا، اور اللہ کی جو مشیت ہے، اللہ کی چاہت، اس کی کتابت کے اعتبار سے ہی تمام چیزیں واقع ہوتی ہیں، اور یقین جانیے کہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان تمام کی تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا۔ امام خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا، لہذا ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ ہم مجبور ہیں، ہم مقہور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کا گمان ہے۔ اب مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں ابھی میں نے ہاتھ اٹھایا، میں اسے اور اونچا اٹھاتا ہوں، میں اسے اور اونچا اٹھاؤں گا، تو یہ ہاتھ اٹھانے کا کام یہ میں خود کر رہا ہوں، لیکن یہ جو ہاتھ اٹھانے کا میں نے کام کیا یہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ کو معلوم تھا، اللہ پہلے سے جانتا تھا۔ تو جو میں کرنے والا ہوں یا جو میں کروں گا اب، کل، آگے 10 سال میں، 5 سال میں، جو میں آگے کروں گا، یا کب انسان کا وقت ہے جو انسان کے ساتھ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو اپنے پہلے یعنی سابق علم کی بنیاد پر لکھ دیا۔ تو جو انسان کرتا ہے وہ اپنے سے کر رہا ہے، اگر میں خیر کر رہا ہوں تو یہ میرے طرف سے ہے، اگر میں شر کر رہا ہوں یہ میرے طرف سے۔ تو جو میں کرنے والا تھا اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، تو اللہ نے اسی چیز کو تقدیر میں لکھ دیا۔ تو اس اعتبار سے کیا ہے، ہم مجبور نہیں ہیں، ہم مقہور نہیں ہیں، ہم اپنے ارادے سے، ہم اپنی مشیت سے کام کرتے ہیں، بس اللہ کو پہلے معلوم تھا تو اللہ نے لکھ دیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کو 2 دنوں میں پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ آسمان کیسے بننے والا تھا، اللہ کو پہلے ہی پتا تھا۔ محترم حاضرین، بلکہ ابن عثیمین رحم اللہ تقدیر کا مطلب کہتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمام چیزوں کو بڑے بہترین اندازہ بنا کر لکھا ہے۔ یعنی ایک ہوتی ہے قضا، ایک ہوتی ہے قدر، ٹھیک ہے۔ قضا، علماء نے کہا کہ قضا اور قدر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے، یعنی جو فیصلے ہونے والے ہیں سب کے ساتھ اللہ نے سب کو لکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے شروع ہونے سے کائنات کے ختم ہونے تک کیا کیا ہونے والا تھا اللہ نے سب کو لکھ دیا ہے۔ اب رہا مسئلہ، یہ تو ہوا تقدیر۔ قضا کسے کہتے ہیں؟ قضا کا مطلب کہ کون جیے گا، کون مرے گا، کون کیا کھائے گا، کون کیا نہیں کھائے گا، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کہا جاتا ہے، اس کو قضا کہا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، تو بنیادی طور پر جب اتنی بات آپ سمجھ گئے کہ تقدیر کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اب ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقدیر کے انکار کی بات کیوں آ رہی ہے؟ کیا کوئی ایسا مسلمان بھی ہوگا جو تقدیر کا انکار کرتا ہوگا؟ جی ہاں، باقاعدہ طور پر ایک ایسا فرقہ ہے جو فرقہ تقدیر کا انکار کرتا ہے۔ اسی لیے اس عقیدے کے باب میں اس باب کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایمانیات کا ایک اہم حصہ ہے
کہ انسان تقدیر پر ایمان لائے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقدیر کا کوئی غلط مفہوم نہیں لیا گیا تھا، نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں، بلکہ خلیفاؤں کے جانے کے بعد، جیسے امام ابن تیمیہ نے کہا کہ لم یکن علی عہد الخلفاء الراشدین احد ینکرون القدر، کہ جب تک خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین جب تک زندہ تھے، کسی آدمی نے تقدیر کا انکار نہیں کیا، سب تقدیر کو مانتے تھے۔ بلکہ تقدیر کے حوالے سے ایک بڑا پیارا واقعہ کہ حضرت ابو عبیدہ بن عامر الجراح رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر پر اعتراض کیا، جب حضرت عمر بن خطاب ملک شام میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، آپ کو پتا چلا کہ ملک شام کے اندر طاعون پھیل گیا ہے، تو حضرت عمر نے لوٹنے کا ارادہ کیا، تو حضرت ابو عبیدہ بن عامر بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ افرارا من قدر اللہ، اے عمر بن خطاب، کیا آپ یہاں آئے تھے، داخل ہونے والے تھے، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا لو غیرک قال یا ابا عبیدہ، کہنے لگا یا ابو عبیدہ، خدا کی قسم اگر تمہارے علاوہ کسی نے یہ بات کہی ہوتی تو میں اس کو ضرور سبق سکھاتا۔ گویا اس لفظ کو حضرت عمر نے ناپسند کیا، کہا کہ ہم، پھر جواب میں کہا نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں، یعنی میں ملک شام میں داخل نہ ہوں، یہاں سے ایسے ہی لوٹ کر چلا جاؤں، تو میرا یہاں سے نکلنا اور کہیں اور جانا یہ میری تقدیر میں لکھ دیا ہے، لہذا میں اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ محترم حاضرین، تو آپ سمجھیں کہ تقدیر کے مسئلے میں سب سے پہلے الگ الگ اقوال کہے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگی کا آخری زمانہ تھا، اس وقت ایک شخص تھا جس کا نام معبد الجہنی تھا، جو بصرہ کے اندر رہا کرتا تھا۔ تو سب سے پہلے تقدیر کے مسئلے میں معبد الجہنی نے باتیں کی، بلکہ وہ کیا ہے، اس مسئلے میں ایسی باتیں کرتا تھا، یعنی یوں کہا جائے کہ تقدیر کے مسئلے میں سب سے پہلے بدعت جس نے ایجاد کیا وہ معبد الجہنی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایک مجوسی شخص تھا جو بصرہ ہی میں رہتا تھا، جس کا نام سیسوئی تھا، اس نے کہا، اس نے تقدیر کا انکار کیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ سیسوئی نہیں بلکہ کوئی بنی عوف کا ایک آدمی تھا۔ بہرحال جو بھی آدمی ہو، یہ صحابہ اکرام کے آخری زندگی کا وقت تھا، چاہے معبد الجوہنی ہو، سیسوئی ہو، سوسن ہو یا غیلان دمشقی ہو، ان لوگوں نے کیا کیا، تقدیر کا سرے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ چیزیں جو ابھی ہو رہی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے معلوم نہیں تھی، جب ہم کر رہے ہیں تب اللہ کو پتا چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے ہاتھ کو اب اٹھایا، اب میں نے اٹھایا، تو جب تک میں اپنے ہاتھ کو نہ اٹھاؤں یہ اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا، جب میں نے ہاتھ اٹھایا تب اللہ کو معلوم پڑا۔ تو ان لوگوں نے ایسی باتیں کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا انکار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کا انکار کیا، یعنی ایسے لوگوں پر اعتراض کیا۔ حضرت ابو ہریرہ ہو، حضرت ابن عباس ہو، انس بن مالک ہو، عبداللہ ابن ابی اوفا ہو، عقبہ بن عامر الجہنی ہو، واصلہ بن اسقفہ ہو، اس کے علاوہ صحابہ کی ایک لمبی فہرست تھی جنہوں نے روایتیں نقل کی ہیں اور ایسے لوگوں پر جم کر کیا ہے، اعتراض بھی کیا ہے۔ محترم حاضرین، تو جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کرتا ہے یا اس میں شک و شبہ پیدا کرتا ہے، حقیقت میں ایسا آدمی بدعتی ہے۔ اور جیسے بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، لیکن اگر وہ آدمی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کیا ہے، ایک چیز کو بھی قبول نہیں کرے گا، بلکہ وہ آدمی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بات اگر تقدیر کی جائے، جی ہاں، تقدیر پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا ہمیں قرآن پر یعنی تقدیر پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انا کل شیء خلقناہ بقدر، کہ ہم نے تمام چیزوں کو کیا ہے، بڑے تقدیر سے، بڑے اندازے سے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تقدیر کے حوالے سے صاف طور پر فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہے، تو آپ نے کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لاؤ۔ لہذا تقدیر میں جو ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا، لہذا انسان کو اس پر ایمان رکھنا یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ محترم حاضرین، بات کریں تقدیر پر ایمان لانے کے مراتب کیا ہے، کیا تمام چیزیں ایک جیسی ہیں؟ اگر کوئی آدمی تقدیر پر ایمان لاتا ہے تو 4 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے یہ مراتب ہیں۔
کیا ہے؟ یہ 4 مراتب ہے۔ جب آدمی ان 4 چیزوں پر پختہ ایمان لائے گا، یقین لائے گا، تبھی جا کر کہا جائے گا کہ اس آدمی کا تقدیر پر ایمان ہے۔ تو وہ 4 مراتب ہے۔ پہلا مرتبہ کیا ہے؟ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کا جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں، جو پہلے تھی، جو اب ہیں، اور جو آنے والی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کا علم اللہ پہلے ہی سے رکھتا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز کے علم کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ابھی جو ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے، اور جو نہیں ہو سکتا اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ تو لہذا اللہ کو معلوم ہے کہ کون بندہ کب جیے گا، کون مرے گا، کون کیا کھائے گا، کیسی حالت ہوگی، کہاں رہے گا، نیک ہوگا، بدبخت ہوگا، جنتی ہوگا، جہنمی ہوگا، یہ اللہ کو کب سے پتا ہے؟ جبکہ اللہ نے آسمان و زمین کو بھی پیدا نہیں کیا تھا، نہ ہم پیدا ہوئے تھے، نہ آسمان و زمین پیدا ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کے بارے میں پہلے ہی سے جانتا ہے۔ لہذا اس پر ایمان رکھنا یہ تقدیر کے پہلے مرتبے پر ایمان رکھنا۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے سورہ حشر میں کہا، واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور وہی اللہ عالم الغیب ہے، یعنی جتنی غیب کی چیزیں اللہ اسے جانتا ہے۔ کہیں جگہ کہا گیا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم کے ذریعے کیا ہے؟ گھیر کر رکھا ہے۔ محترم حاضرین، تو پتہ یہ چلا کہ تقدیر پر ایمان لانے کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم پر ایمان لائیں، جو ہے، جو ہوگا، جو ہونے والا ہے، جو نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ سب جانتا ہے۔ حدیثوں کے اندر ذکر کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان بچوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو مشرکین کے بچے تھے، جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، بچپن میں انتقال کر گئے؟ تو اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا، اللہ اعلم بما كانوا عاملین۔ اب وہ بچے مر گئے، نہ وہ بڑے ہوئے، نہ بڑے ہو کر انہوں نے عمل کیا، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ اگر وہ بچ جاتے، بڑے ہوتے، تو وہ کیا عمل کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز ہوئی نہیں ہے، نہ کبھی ہونے والی ہے، اس چیز کے بارے میں بھی اللہ جانتا ہے، لہذا اس علم کی بنیاد پر اللہ ان کا فیصلہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، جسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نقل کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا ایک جنازے کی طرف، ایک انصاری بچے کا جنازہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا گیا، طوبی لہذا عصفور من عصافیر الجنہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا، اللہ کے نبی، اس بچے کے لیے بڑی مبارکبادی ہے، یہ تو جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہونے والا ہے، لم یعمل سوء ولم یدرکہ۔ اور وہ صحابی نے کہنے لگے کہ نہ اس نے کبھی گناہ کیا، نہ کبھی گناہ کے قریب گیا، او غیر ذالک یا عائشہ۔ جیسے یہ بات حضرت عائشہ نے کہی تو اللہ کے نبی نے کہا، اے عائشہ، اس کے علاوہ بھی تم کو کچھ کہنا ہے؟ پھر آپ نے کہا، ان اللہ خلق للجنت اہلا خلقهم لها وهم في اصلاب آبائهم وخلق للنار اہلا خلقهم لها وهم في اصلاب آبائهم۔ کہا، اے عائشہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ نے اس وقت ان کو پیدا کیا جب ابھی وہ اپنے باپ کی پیٹھوں میں تھے۔ اللہ نے جہنم کے لیے ایک پیدا کیا ہے، اس وقت اللہ نے ان کو پیدا کیا جب ابھی وہ اپنے باپ کی پیٹھوں میں تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو اس بات کا مکمل علم ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ ابلیس اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ جانتا تھا کہ جب ابلیس نافرمانی کرے گا تو اللہ اسے کیا سزا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو ہونے سے پہلے جانتا تھا۔ اسے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ علم اللہ ان آدم سیأکل من الشجرہ التي نہا عنہا قبل ان یخلقہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی آدم کو پیدا نہیں کیا تھا، مگر اللہ جانتا تھا کہ جب وہ آدم کو پیدا کرے گا، جنت میں چھوڑے گا، تو آدم اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ تو آدم کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا۔ عبد الوہاب بن نصر البغدادی المالکی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر شرح العقیدۃ الامام مالک الصغیر، اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، لہذا یہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانے کا پہلا مرتبہ ہے کہ اللہ کے اس علم پر ایمان لائیں جو علم تمام کائنات کو گھیرے ہوئے۔ محترم حاضرین، دوسری اہم بات، اس بات پر ایمان لانا، تقدیر کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ جانتا تھا،
یعنی جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو چیزیں پہلے ہو چکی ہیں، جو ہو رہی ہیں اور جو ہونے والی ہیں، اللہ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ کو یہ سب معلوم تھا۔ تو جو اللہ جانتا تھا ان تمام چیزوں کو اللہ نے لکھ دیا۔ جو چیز اللہ جانتا تھا اللہ نے ان تمام چیزوں کو لکھ دیا ہے، اور کہاں لکھا ہے؟ لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ یہ تقدیر کا دوسرا مرتبہ ہے۔ پہلا مرتبہ کہ اللہ کے مکمل شامل علم پر ایمان رکھنا، اور دوسرا مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ جو جانتا تھا، اللہ نے تمام چیزوں کو، خاص کر اس ہماری کائنات کے بارے میں کیا ہونے والا، اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ کر رکھ دیا۔ اب بات لوح محفوظ میں لکھنے کی ہے، جی ہاں، اس کی بہت ساری قرآن میں دلیلیں موجود ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، ان ذالک فی کتاب، اور اللہ آسمان و زمینوں کے بارے میں جو جانتا ہے وہ ایک کتاب کے اندر اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک اللہ کا یہ سب لکھنا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے۔ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ اللہ ساتوں آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، ساتوں زمین کو پیدا کرنے والا ہے، ان کے درمیان مخلوقات ہونے والی ہے، جنت و جہنم کے معاملے ہوں گے، اچھے کو اچھا، برے کو برا بدلا دیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے کہاں لکھ دی؟ اللہ نے ان تمام چیزوں کو کہاں لکھا؟ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ حدیث کے اندر کہا گیا، ان اللہ قدر مقادر الخلائق قبل خلق السماوات والارض ب50 الف سنہ وکان عرشہ علی الماء۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین اور تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا 50,000 سال پہلے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ محترم حاضرین، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جانتا تھا اللہ نے ان تمام چیزوں کو لکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ جو جانتا تھا یہ اس کی قدرت تھی، اس کی مشیت تھی، اس کا ارادہ تھا۔ محترم حاضرین، یہ تقدیر کا دوسرا حصہ ہے۔ اہل علم نے اس بارے میں بڑی بہترین باتیں کہی ہیں۔ ایک آدمی امام مالک کے پاس آیا اور سوال کرتے ہوئے کہا کہ جو فحش کام انسان کرتے ہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر لکھے ہیں؟ تو امام مالک نے کہا کہ ہاں، کہ جو انسان جو بھی فحش کرے گا اللہ نے اس کو لکھ کرا، وَلَا بُدَّ لِكُلِّ مَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَعْمَلَهَا۔ پھر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھا ہے اس کا مطلب وہی ہو کر رہے گا، اور انسان اسی پر چل کر رہے گا۔ محترم حاضرین، تقدیر پر ایمان لانا، یہ ایمان رکھنا ہے کہ جو ہماری زندگی میں ہو رہا ہے اللہ جانتا تھا، اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ کر رکھا ہے، اور تمام انسان کے بارے میں اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ محترم حاضرین، یہ تقدیر کا دوسرا مرتبہ ہوا جس پر ایمان رکھنا حقیقت میں تقدیر پر ایمان رکھنے کا حصہ ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا تقدیر کو صرف ایک بار لکھا گیا ہے یا تقدیر کو بار بار لکھا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے حدیثوں کے اندر سنا ہوگا تقدیر کو کئی بار لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح بات یہ ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ کی بڑی مشہور کتاب ہے شفاء العلیل فی مسائل القدر و فی مسائل القضاء والقدر والحکمت والتعلیل۔ ٹھیک ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے قضاء و قدر کی مسائل کی حکمت اور اس کی تعلیل کو بہترین انداز سے ذکر کیا۔ تقریباً 5 یا 6 ابواب اس کتاب کے اندر ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے تقدیر کو ثابت کیا کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ دی۔ انہوں نے اس کے اندر یہ لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی نیکی، برائی، رزق، موت کے بارے میں سب جانتا ہے۔ دوسری بات لکھی کہ کس طرح حضرت آدم اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کیا ہے، وہ احتجاج ہوا تھا۔ بہرحال کچھ چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا۔ محترم حاضرین، حافظ حکمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر 5 قسم کی تقدیروں کو ذکر کیا۔ کتنے قسم کی تقدیریں؟ 5 قسم کی تقدیریں۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ نے بھی انہی کو 5 قسم کی تقدیر کو صحیح قرار دیا۔ وہ 5 قسم کی تقدیریں، یعنی جو تقدیر لکھی جاتی ہے وہ تقریباً 5 بار لکھی جاتی ہے۔ پہلی تقدیر جو اصل تقدیر ہے، جس کو ازلی کہا جاتا ہے، پہلی تقدیر اللہ نے کب لکھی تھی؟ آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، عندما خلق اللہ القلم، جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو اللہ نے قلم کو حکم دیا، تو قلم نے لوح محفوظ میں سب لکھ دیا۔ یہ تقدیر ازلی ہے، تقدیر ابدی ہے، یہ پہلی تقدیر۔ اس کے بعد دوسری تقدیر جس کو تقدیر عمری کہا جاتا ہے، یہ کب لکھی گئی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تھا تو ساری انسانیت، انسان و جن جو آدم کی نسل سے ہونے والے تھے، سب کی روحیں اللہ کے سامنے اکٹھا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے ایک وعدہ لیا، ایک اللہ نے عہد و پیمان لیا، الستو بربکم، اے روحوں یہ بتاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے گواہ دیا کہ ہاں اے ہمارے پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ایک تقدیر لکھی۔ پہلی تقدیر
ازلی، دوسری تقدیر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے عالم ارواح میں ہم سے پیغام لیا، تیسری تقدیر اس کو تقدیر عمری کہا جاتا ہے، جب ایک نطفہ مادر رحم میں استقرار پاتا ہے، وہ 120 دن کا ہو جاتا ہے، تو فرشتے آ کر اس کی تقدیر لکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جو اصل تقدیر ہے اسی سے باتوں کو نقل کر کے لکھا جاتا ہے، ہر تقدیر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، اصل تقدیر ازلی ہے، انہی سے باتوں کو لے کر لکھا گیا۔ تو پہلی تقدیر تقدیر ازلی جو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھی گئی، دوسری تقدیر جب اللہ نے عالم ارواح میں ہم کو پیدا کر کے ہم سے عہد و پیمان لیا وہ، اور تیسری تقدیر جب ایک نطفہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ آ کر چار چیزوں کو لکھتا ہے، چار چیزوں کو لکھتا ہے، یہ ایک تیسری تقدیر بھی۔ ایک چوتھی تقدیر ہے جو ہر لیلۃ القدر کی رات میں لکھی جاتی ہے، جس کو تقدیر حولی کہا جاتا ہے۔ پہلی تقدیر ازلی، دوسری تقدیر عمری، تیسری تقدیر کا نام بھی عمری، اور چوتھی تقدیر کا نام ہے تقدیر حولی، یعنی لیلۃ القدر کی رات میں جو ایک سال میں، آئندہ ایک سال میں ہونے والا ہے اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک ہے تقدیر حولی، اس کے علاوہ تقدیر یومی، یعنی روزانہ تقدیر کو لکھا جا رہا ہے۔ آج لکھا گیا ہے کہ کل تک کیا ہونے والا ہے، کل لکھا جائے گا کہ پرسوں تک کیا ہونے والا ہے، تو روزانہ بھی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ ہم نے فرشتوں کے بارے میں سنا کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کو فرشتے لکھ رہے ہیں، روزانہ کا روزہ لکھ رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ تقدیر کو کتنی مرتبہ لکھا گیا، تقدیر کو 5 مرتبہ لکھا جاتا ہے۔ ایک تقدیر ازلی ہے، دوسرا تقدیر عمری ہے، تیسرا تقدیر عمری ہے، تقدیر حولی ہے، اور تقدیر یومی ہے۔ محترم حاضرین، ان تمام چیزوں کی دلیل قرآن کے اندر موجود ہے۔ بات اگر تقدیر ازلی کی کہیں، جس کو اللہ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھا تھا، میں نے حدیث پڑھ کر سنائے کہ کتب اللہ مقادر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے۔ ایک قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ کہتا ہے کہ زمین کے اندر جو مصیبت آتی ہے یا تمہارے نفسوں میں جو مصیبت آتی ہے، اللہ نے ان تمام چیزوں کو پہلے ہی لکھ دیا ہے، بے شک اللہ پر یہ کرنا بڑا آسان ہے۔ محترم حاضرین، تو یہ پہلا حصہ ہوا۔ دوسرا حصہ دوسرا جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں یہ بھی لکھ کر رکھا ہے کہ اہل جنت اور جہنم کون ہوں گے، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی، ساری چیزیں لکھی ہوئی۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، حضرت عبداللہ جو صحابہ میں سے ایک تھے کہ مرض الرجل من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک آدمی پر داخل ہوئے اور دیکھا کہ وہ آدمی بیمار تھا، تو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے، عیادت کرنے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ صحابی رونے لگے تو آپ نے پوچھا ما یوکی کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ یہ بتاؤ کہ تم کیوں روتے ہو؟ الم یقل لک رسول اللہ خذ من شاربک ثم اقرہ حتی تلقانی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تم سے ایسا نہیں کہا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ایک حدیث سنائی تھی، اس میں اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ قبض قبضۃ بیمینہ وقال هذه لهذه ولا ابالی، وقبض قبضۃ اخرى بيده الاخرى جل وعلا فقال هذه لهذه ولا ابالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو میں نے کہتے سنا کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹھی باندھ لی، اللہ نے اپنی مٹھی کو باندھ لیا اور کہا کہ یہ جنتی ہیں اور یہ جنت کا عمل کریں گے، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ دوسرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دوسری مٹھی لی اور اس میں اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا، یہ جہنم کا عمل کریں گے اور مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں جنت والی مٹھی میں ہوں یا میں جہنم والی مٹھی میں ہوں، لہذا میں اس کے لیے روتا ہوں۔ محترم حاضرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ ہمارے حوالے سے کر دیا ہے۔ دوسری تقدیر، یہ کون سی تقدیر ہوئی؟ اسی تقدیر کو کہا گیا تقدیر عمری، جو لکھی گئی جب کیا ہے انسان عالم ارواح میں تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا تھا، یہ وہ دو تقدیر ہے۔ ایک تیسری تقدیر جس کو تقدیر عمری کہا گیا، خاص کر جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو چار چیزیں لکھی جاتی ہیں، یہ بھی تقدیر عمری ہے جس کو تیسری مرتبہ لکھا جاتا ہے کہ کب جیے گا کب مرے گا، کیا نیک عمل کرے گا، نیک ہوگا بدبخت ہوگا، اور اسی کے علاوہ کیا رزق کھائے گا۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ، کہ تم میں کا ایک آدمی بطور نطفہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ خون کا لوتھڑا ہو جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے۔ جب ٹوٹل 120 دن ہوتے ہیں تو اللہ ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے، وہ فرشتہ چار چیزوں کو لکھتا ہے۔ فرشتہ پہلے اس کے رزق کو لکھتا ہے، فرشتہ اس کے عمل کو لکھتا ہے، نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا لکھتا ہے۔ تو یقین جانیے یہ چاروں چیزیں کہ انسان کا رزق، اس
اس کی موت، اس کا عمل، اور نیک ہو یا بدبخت، یہ 4 چیزیں لکھنے کے بعد فرشتہ اس کے اندر روح کو پھونک دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں خدا کی قسم جیسے فرشتے نے لکھا تھا ایک بالشت ایک ہاتھ بھی وہ آگے پیچھے نہیں کرے گا، بلکہ ویسا ہی کہ ویسا وہ آدمی عمل کرے گا۔ تو یہ تیسری تقدیر کی دلیل ہوئی۔ چوتھی تقدیر کی دلیل جسے تقدیر حولی کہا گیا، لیلۃ القدر کی رات میں کہا گیا۔ آپ نے قرآن میں سنا ہے اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس رات میں ہر چیز کا فیصلہ الگ الگ کر کے لکھا جاتا ہے، یعنی ایک سال میں، اس سال سے کہ آئندہ سال تک کون جینے والا ہے کون مرنے والا لکھ دیا گیا، کون عائش آرام سے زندگی گزارے کون مصیبت میں آئے اس کو لکھ دیا گیا۔ تو یہ تقدیر سنوی ہے، یا جس کو تقدیر حولی کہا جاتا ہے، جس کے اندر ان تمام چیزوں کو لکھا جاتا ہے۔ بات اگر روزانہ تقدیر لکھنے کی جائے، جی ہاں روزانہ ہماری تقدیر لکھی جا رہی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزانہ ایک شان ہے، یعنی روزانہ ہم کیا کر رہے ہیں، کون آج کتنا رزق لے گا، کون کیا ہے عزت پائے گا، کون ذلیل ہوگا، کون آج بیمار پڑے گا، کون بیماری سے نجات پائے گا، کس کو مصیبت گھیرے گی، کون آج مر جائے گا، کون معافی مانگے گا، کس کی مغفرت ہوگی، یہ تمام چیزیں جو 24 گھنٹے میں ہونے والی ہیں وہ روزانہ کا روزانہ اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ تقدیر پر ایمان لانے کا کتنواں مرتبہ ہوا؟ تقدیر پر ایمان لانے کا یہ دوسرا مرتبہ ہوا کہ انسان تقدیر کی تمام لکھاوٹوں پر ایمان لائے۔ محترم حاضرین، اب بات اگر جیسے میں نے تقدیر کے بارے میں کہا کہ 5 قسم کی تقدیروں کو لکھا گیا، اب سوال یہ ہے کیا تقدیر میں لکھنے کے بعد اس کو مٹایا بھی جاتا ہے؟ ایک بار تقدیر میں لکھ دیا گیا، کیا انسان نے توبہ کیا تو اس چیز کو مٹا دیا جاتا ہے؟ بنیادی طور پر سمجھیں، قرآن میں سورہ رعد میں اللہ کہتا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے تقدیروں میں سے مٹا دیتا ہے، اور جو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی باقی رکھتا ہے، بے شک اللہ کے پاس ام الکتاب ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ زائد لکھے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹائے گا، یہ جو تھوڑی سی تبدیل ہونے والی ہے اللہ نے اس تبدیلی کو بھی پہلے سے لکھ کر رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ بدلنے والا ہے، کسی کی تقدیر بدلنے والی ہے، جو تقدیر بدلنے والی ہے اللہ اس کو بھی جانتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ان تمام چیزوں کو لکھ دیا ہے کہ لوح محفوظ ہی اصل ہے جس سے بقیہ تمام تقدیر ہیں، تغییر ہو تبدیل ہو، جو انسان مثال کے طور پر روزانہ آج انسان کیا کرے گا، فرشتے اس کو روزانہ لکھ رہے ہیں کس چیز کی وجہ سے انسان کو رزق ملے گا، کس چیز کی وجہ سے انسان عزت پائے گا، کس چیز کی وجہ سے انسان کو کیا ہے ذلت ملے گی، یہ تمام چیزیں روزانہ کا روزانہ لکھی جاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے بتا کر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا کر رکھ دیا ہے کہ یہ تمام چیزیں لکھی جا رہی ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آج کے دن میں جو کچھ ہونے والا تھا اس کو بدل دیا گیا، اور جو بدلا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی لکھ کر رکھا ہے۔ محترم حاضرین، اس لیے کہا گیا کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدلتی ہے سوائے دعا کے۔ اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے اور دعا کی وجہ سے تقدیر بدلتی ہے تو یہ تقدیر کا بدلنا بھی تقدیر کے اندر لکھا گیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہاں تقدیر بدلتی ہے، لیکن کوئی چیز تقدیر ازلی سے یعنی لوح محفوظ میں لکھا گیا اس سے باہر نہیں ہے۔ محترم حاضرین، تو یہ تقدیر کا دوسرا مرتبہ ہوا۔ پہلا مرتبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل علم شامل پر ایمان رکھے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو جانتا تھا اللہ نے تمام چیزوں کو لکھ دیا، اس پر ایمان رکھنا یہ تقدیر کا دوسرا مرتبہ ہے۔ تقدیر کا تیسرا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نافذہ پر ایمان رکھنا، یعنی اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اللہ جو جانتا تھا اللہ نے اس کو لکھا ہے، اور جو اللہ نے لکھا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہے، اور جو اللہ نے چاہا ہے اس کو کیا ہے وہ نافذ ہو کر رہے گا۔ فما شاء وکان، جو اللہ نے چاہا ہوگا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوگا۔ آسمان میں زمین کے اندر اللہ کے ارادے اس کی مشیت کے بغیر نہ کوئی آدمی اپنے جسم سے ایک انگلی کو ہلا سکتا ہے، نہ کوئی پتا زمین پر گر سکتا ہے، بلکہ تمام چیزیں اللہ کے چاہنے ہی سے ہوتی ہیں۔ محترم حاضرین، اس لیے اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کا ارادہ، اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ذکر کیا گیا کہ ہماری زندگی میں جو ہو رہا ہے یہ اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے۔
جیسے قرآن میں اللہ نے کہا جب حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم سے کہا قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها وما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء اللہ ربنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کہا اپنی قوم کے بارے میں تو انہوں نے صاف کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ہم دوبارہ لوٹ کر آ جائیں گے. تو گویا ہدایت کے بعد ان کا گمراہی میں جانا یا گمراہی کے بعد ہدایت میں آنا یہ سب اللہ کی چاہت سے ہے، ہماری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو گویا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نافذہ، جیسے کہا گیا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ، یعنی ہم اللہ کی مشیت سے بھاگ نہیں سکتے، ہم اللہ کی مشیت سے نکل نہیں سکتے. تو لہذا اس بات پر ایمان رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ جو چیز زمین میں ہو رہی ہے، جو چیز ہونے والی ہے، جو چیز ہوگی وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی مشیت ہی سے ہوں گی، اللہ کی مشیت کے باہر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. محترم حاضرین، بعض لوگ مشیت یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہوا، بعض لوگ اس کو الگ الگ نام سے تعبیر کرتے ہیں، جبکہ اس طرح کا ناموں کا ذکر کرنا درست نہیں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں تقدیر نے جو چاہا وہ ہوا. دیکھیے اصل اللہ کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے، تقدیر کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ نے جو چاہا وہی تقدیر میں ہے، اور تقدیر میں وہی ہوگا جو اللہ نے چاہا. تو انسان کو یہ کہنا کہ تقدیر میں جو تھا وہ ہو گیا یا تقدیر نے چاہا تو ہو گیا، یہ لفظ صحیح نہیں ہے. تقدیر کی چاہت ایسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ایسا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے. تو اس طرح کے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ انسان کو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ آپ کو کہنا چاہیے جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو ہمارے رب نے چاہا وہ ہوا، تقدیر نے چاہا، تقدیر کے الفاظ نے چاہا. تو اس طرح کے ویسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، حالات ایسا چاہتے تھے. انسان کیا کہتا ہے؟ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، حالات ایسا چاہتے تھے اس لیے ایسا ہوا. یاد رکھیے حالات یہ ہمارا رب نہیں ہے، اللہ ہی کی ذات جو چاہتی ہوتے. حالات نے چاہا، وقت نے چاہا، میرے تقدیر نے ایسا چاہا. تو یہ اس طرح کے الفاظ انسان کو نہیں ادا کرنے چاہیے، کیونکہ اس طرح کے الفاظ کہیں نہ کہیں شریعت نقطہ نظر سے یہ غلط ہیں، لہذا انسان کو اس سے باز رہنا چاہیے. محترم حاضرین، یہ تقدیر پر ایمان لانے کا تیسرا مرتبہ. پہلا مرتبہ اللہ کے علم شامل پر ایمان رکھنا، دوسرا اللہ نے ان تمام چیزوں کو لکھا اس پر ایمان رکھنا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ کائنات میں جو چیز ہو رہی ہے وہ اللہ کے علم، اللہ کے لکھنے اور اللہ کے چاہنے سے ہو رہی ہے. اس کے علاوہ چوتھی چیز جو تقدیر کا سب سے اہم حصہ ہے، جس پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس پر انسان کو ایمان رکھنا چاہیے. تمام چیزیں جو اللہ جانتا تھا، جو اللہ نے لکھا ہے، جو اللہ نے چاہا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا. اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہی اکیلا ہے، وہی قہار ہے اور وہی غالب ہے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، کہ وہی اللہ تمہارا رب ہے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا. محترم حاضرین، اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لہذا یہ تقدیر پر ایمان رکھنے کا چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے تخلیق سے ہو رہا ہے. یہ تقدیر پر ایمان لانے کے مراتب ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس کے اندر ذکر کیا جائے گا کہ اگر کوئی آدمی تقدیر پر ایمان لاتا ہے تو اسے کیا فائدے نصیب ہوتے ہیں. تقدیر پر ایمان اگر اس آدمی کا مکمل ہو جائے تو اسے کیا فائدے نصیب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تقدیر کے حوالے سے ذکر کریں گے کہ تقدیر کے مسئلے میں انسان اپنی عقل کا کتنا استعمال کر سکتا ہے، کیا تقدیر کے مسئلے میں عقل استعمال کرنا جائز ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ذکر کریں گے کہ اہل السنہ والجماعہ نے تقدیر کے بارے میں کیا مسائل ذکر کیے ہیں. تقدیر کیا اچھی ہے، کیا سچ میں تقدیر بری ہوتی ہے، کیا یہ کہنا کہ یہ برائی اللہ کی طرف سے آئی ہے، کیا اس طرح کے الفاظ کہنا جائز ہے. یہ کہیں کہ ہدایت اللہ نے دی، کوئی آدمی کہے کہ مجھے گمراہ بھی اللہ نے کیا، تو کیا اس طرح کے الفاظ کہنا درست ہے. اور اسی کے علاوہ انسان اپنے کفر پر تقدیر کی دلیل لے کہ میں نے گناہ کیا اس لیے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا، میں مشرک ہوں اس لیے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا. تو گناہ کر کے، شرک کر کے تقدیر کو بہانہ بنانا کیا یہ جائز ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ انہی چیدہ باتوں پر آئندہ آنے والے درس میں گفتگو کی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تقدیر پر ایمان رکھنے والا اور تقدیر پر اس کے مراتب کے اعتبار سے ایمان رکھنے والوں سے بنائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیکم. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لے.
اسما ناز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی شیخ، کسی کا انتقال اگر مطلب بائی مسٹیک ہو یا جس طرح حادثے ہو رہے، مطلب شوہر بیوی کو مار دے رہے، بیوی شوہر کو، ایسا تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا رہتا کیسے؟ یہی بات، ہر چیز تقدیر میں لکھی ہے. تقدیر سے باہر چیز کیا ہے؟ تو ان کی موت ان کے ہاتھ میں ہی ہونے والی ہی ہو۔ ظاہری بات ہے، جس کی موت جہاں لکھی ہے، جس کے ہاتھوں لکھی ہے، انسان کے ہاتھ لکھی ہے، کسی ڈرائیور کی غلطی پر لکھی ہے، کہ جانور کے ہاتھ میں لکھی ہے، وہی ہوگا. جی، جزاکم اللہ خیر۔ حیاک اللہ، مرحبا. شبنم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرے دو سوال تھے، ایک یہ سوال تھا کہ آپ نے کہا تقدیر جو روز لکھی جاتی ہے، تو کیا اس کا وقت فجر کے بعد رہتا ہے؟ کیا ایسا سننے میں آتا ہے نا کہ فجر کے بعد اس کا مطلب رزق لکھے جاتا ہے، وہ ہوتا ہے؟ دیکھیے، جو روزانہ تقدیر لکھی جاتی ہے، ایگزیکٹلی کب لکھی جاتی ہے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے، کہ کب لکھی جاتی ہے، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ جو اب 24 گھنٹے میں ہونے والا ہے اس کو لکھا جا رہا ہے. ہاں، جیسے کہا گیا صبح صبح انسان کا رزق لکھا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ اس سے کہنا مقصد یہ ہے کہ صبح صبح اللہ تبارک و تعالیٰ نے محنت کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو روزی انسان صبح میں کماتا ہے، اللہ اس میں برکت دیتا ہے. تو یہ اصل کہنے کا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ نے صبح صبح ہماری تقدیر لکھی ہے، یعنی صبح صبح ہم کو نیک عمل کرنے کا حکم دیا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ بوری کلی امتی فی سحوریہ بہوری کا بکوریہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے صبح صبح کام کرنے میں برکت لکھی ہے. تو یہ لوگوں کا مقصود ہوتا ہے. اچھا، اور شیخ دوسرا سوال یہ تھا کہ جب اگر ہمیں کچھ بولنا رہا تقدیر کے بارے میں، تو ایک دعا سکھائی گئی ہے نا کہ قدر اللہ و ما شاء فعل، تو قدر یہ اللہ بولنا ما شاء صحیح ہے؟ فعل. ہاں، قدر اس اللہ سے ما شاء مطلب، فعل. ہاں، جی بول سکتے یہ؟ بالکل. جی، کہ جزاک جو اللہ، بھی جزاک تقدیر میں اللہ۔ ہوا ہو گیا، جو بھی تقدیر میں ہوا ہو گیا. جی رئیسہ. السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال اس ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے ہے شیخ۔ جی بولیے. یہ جمعہ کے دن ہم مسجد کے لیے جاتے نا لیڈیز، ہوں جب اذان ہوتے رہتے ہم لوگ تحیۃ المسجد نماز پڑھ سکتے کیا شیخ؟ نہیں، اذان ہونے بعد ہی پڑھنا؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں. یا تو آپ جی تحیت المسجد کے لیے رک جائیں، اذان کا جواب دیں، اور جی، جیسے ہی امام خطبہ شروع کر دے تب آپ تحیت المسجد پڑھیں. تو دو خطبہ ثواب ہو، ہے. ایک، جی خطبہ شروع ہوتے ہی نماز پڑھیں، دو ثواب. ایک تو خطبے کا ثواب ہے، ایک تو اذان کے جواب دینے کا ثواب ہے. تو اکثر جی علماء کی رائے، خاص کر ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن جی سب سے زیادہ ثواب امام کے خطبے کو سننے پر ملتا ہے. اذان کے جی ہاں جواب دینے سے زیادہ ثواب اس پر ہے. تو لہٰذا جیسے آپ مسجد میں جائیں، اذان ہو رہی ہو، اذان کا جواب دینے سے پہلے آپ سیدھا سنت پڑھنا شروع کریں. ایسا نہ ہو جی کہ اذان کا جواب آپ دیں اور جیسے ہی امام ان الحمدللہ شروع کرے تب آپ نماز پڑھنا شروع کریں. جی شیخ، ٹھیک ہے، افضل کیا ہے؟ فوراً نماز پڑھنا شروع کر دینا. ہاں وہی ڈاؤٹ تھا شیخ، بس جزاک اللہ شیخ۔ جزاک اللہ، مرحبا. 1 2 3 4 5. شیخ، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ۔ اب وہ میری بہن جو سوال کرے نا، وہی اب ہمیں کبھی بھی نماز کو جاتے نا، سنت پڑھتے، کیا وہ سنت میں شامل ہوتا، کیا ہمیں الگ سے وہ ہو گئے؟ تحیت المسجد اس وقت ہوگی جب آپ صرف 2 رکعت تحیت المسجد کے لیے پڑھیں. آپ نے کوئی بھی نماز پڑھی، سنت پڑھی، فرض پڑھی، تو اس وقت تحیت المسجد الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ اسی میں ہو جائے گا. ہوں، سنت میں شامل ہو گیا۔ اب جیسے ہم جمعہ کے دن جاتے، جو سنت نفل پڑھتے نا، وہ چھوڑ دینا الگ سے چاہیے کیا؟ تحیت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو سنت نے آپ نے پڑھا ہے وہی تحیت المسجد میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ. جی جی۔ اور دوسرا سوال ہے، جو جمعہ کے دن ہمیں مسجد کو جاتے، وہ اذان دیتے نا، اذان دیے کے بعد جو اذان کے 2 رکعت پڑھتے نا نفل، ہوں وہ جب مدینے میں ہمیں گئے تھے عمرہ کو، جب پڑھے تھے، یہاں بھی کر سکتے ہیں ہمیں ہمارے مسجد میں؟
یعنی اذان پہلی اذان کے بعد 2 رکعت. جی جمعہ کے دن اذان دی تھے جمعہ کی، ہم 2 رکعت خیر پڑھتے نا، ہمارے یہاں پڑھ ایک ہی سکتے. اذان دی جاتی ہے. دیکھیے ہمارے یہاں ایک ہی اذان دی جاتی ہے، تو لہذا اذان کے بعد اگر آپ نے پہلے پڑھ لیا تو اذان کے بعد بیٹھ کر خطبہ سنیے، آپ کو الگ سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی جی. علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میرا سوال یہ ہے، کیا تقدیر کو دعا بدل سکتی ہے؟ اگر ہم مطلب رب العالمین سے دعا، تو وہ دعا کے ذریعے سے کچھ چینجنگ ہو سکتی ہے ہماری تقدیر میں؟ دیکھیے حدیث کے اندر ثابت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو کوئی چیز پلٹ نہیں سکتی سوائے دعا کے. جی ہاں، دعا سے تقدیر بدلتی ہے. اب مثال کے طور پر ایک آدمی پر مصیبت آنے والی تھی، اس کا سر پھوٹنے والا تھا، تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے دنیا و آخرت کی ہر مصیبت سے بچا. تو وہ اس کا سر نہیں پھوٹا، تو بدل گیا. لیکن یہ جو بدلا ہے یہ بھی اللہ نے لکھ دیا ہے. یہ جو تقدیر بدلی ہے اس کو بھی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ کون دعا کرے گا اور کون دعا کرنے سے کیا تقدیر بدلے گی، اللہ نے اس کو بھی لکھ دیا ہے. لیکن دعا سے تقدیر ضرور بدلتی ہے. پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے انسان نیک عمل کرتا ہے، تو کیا جیسے شاید ایک حدیث بھی ہے کہ نیک عمل کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، تو کیا یہ والی بات صحیح ہے؟ اور کیا نیک عمل کی وجہ سے انسان کی تقدیر بھی چینج ہوتی ہے اگر اس کے دیکھیے مطلب تقدیر میں برائی لکھی ہے باپ کی نیکی کا فائدہ اور بیٹا پھر وہ؟ اٹھاتا ہے. اگر کوئی آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو لمبا کرے یا اس کی زندگی میں اللہ برکت دے، وہ صلہ رحمی کرے. جی ہاں، صلہ رحمی کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے، صلہ رحمی کی وجہ سے انسان خیر کو ملتا ہے. لیکن یہ جو خیر صلہ رحمی کی وجہ سے ملنے والا ہے یہ بھی لکھ دیا گیا، یہ بھی لکھ دیا. جو چیز ہونے والی سب لکھا گیا ہے، اگر کچھ بدلے گا دعا سے وہ بھی بدلا ہوا لکھ دیا گیا. اے جزاک اللہ خیر. حیاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سوال یہ ہے کہ جیسے ماں باپ گھر میں اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ کچھ اچھا پڑھ کے آگے بڑھو، ایسے ہی کچھ کماؤ، ایسا بولتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو بھی ہم نہیں کریں گے سب جو اللہ تعالیٰ ہے دیکھ لے گا، جو تقدیر میں ہونا ہے وہ ہوگا بول کے. تو ان لوگوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ اس لوگوں کو سمجھانا کہ تقدیر میں جو ہونے والا ہے، آڈیو بند کریں، تقدیر میں جو ہونے والا ہے اللہ نے لکھ دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو محنت کرنے کا حکم دیا. اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی بہانہ کرتے کہ تقدیر میں لکھا ہے جب دین پھیلے گا تو پھیلے گا، مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں، اللہ نے آپ کو محنت کرنے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، اس محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر دکھایا. تو ایسا نہیں ہوگا کہ انسان تقدیر کا بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، یعنی تقدیر پر بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے. ہاں، اگر حضرت موسیٰ کہتے کہ پیچھے سے فرعون ہے، ہم سامنے سمندر ہے، دیکھیں گے جو ہوگا سو ہوگا، نہیں، انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاٹھی کو مارنے کا حکم دیا. جب لاٹھی کو سمندر پر مارا تب سمندر 2 ٹکڑے ہوا، سمندر خود سے نہیں ہوا. تو انسان کو محنت کرنا پڑتا ہے، محنت کیے بغیر انسان کو نہیں ملتا. اور جو لوگ تقدیر کا حوالہ کر کے تمام چیزوں سے بیزار ہو جاتے ہیں وہ خود تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. یہ تقدیر پر ایمان کی کمزوری ہے کہ انسان نیک عمل نہ کرے، خود سے آگے بڑھے، محنت نہ کرے اور کہے کہ جو تقدیر میں وہ ہوگا. آپ محنت کیجئے اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کیجئے. جویریہ. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، میری امی آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ شیخ میری بہن کے 2 نکاح ٹوٹ گئے، ایک دونوں کھلا ہوئے شیخ. تو اکثر وہ ہمارے ننند بھاوج میں جھگڑے ہوتے تو انہوں ایک دم بددعا کر دیے، جا تجھے اچھا شوہر ہی نصیب نہیں ہوندے بول کے بددعا کرنے کو. میری بہن دل کو لگا لے کے شاید انہوں بددعا دینے سے کیا ہے میرے نکاح میں کوئی اچھا انسان نہیں آ رہا بول کو انہوں کیا ہے میرے اللہ تعالیٰ تقدیر میں میرا شوہر نہیں لکھا کیا ہے کہ تیسرا شوہر بول کے انہوں تقدیر کو کیا ہے یہ کر رہے ہیں، کوس رہے ہیں انہوں. تو یہ کیا درست ہے مولانا بات؟ نہیں، دیکھیے تقدیر کو انسان کو نہیں کوسنا چاہیے. دیکھیے سب سے پہلی بات آپ اس بات پر ایمان رکھیں کہ جو بھی اب تک ہوا ہے، جو ہونے والا ہے، سب اللہ نے لکھا ہے، اور جو اللہ نے لکھا ہے سب انصاف پر مبنی ہے.
ایمان والے کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے اللہ اس پر بھی ثواب دے گا. اب اتنی بڑی بڑی آزمائش کہ ایک عورت کے 2 رشتے ٹوٹ جائیں, کوئی آپ کے دل کو روزانہ توڑ رہا ہے, صبر کرنا, صبر کرنا. اور مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے دعا کرنا. کسی کے بد دعا میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی آپ کی دعا میں طاقت ہے, جو دعا آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے. کسی کی بد دعا تقدیر کو نہیں بدلے گی, لیکن آپ کی دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. اور دوسری بات, کوئی آدمی بد دعا دے, ایسے کام انسان کو کرنے ہی نہیں چاہیے. اور جو آدمی جس کے اندر خیر نہیں ہے, جس کے اندر شر ہے, ایسے لوگوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے. اور بہرحال کسی آدمی کے بد دعا دینے سے یا نہ دینے سے تمام چیزیں ہو نہ ہو, لیکن تمام چیزیں تقدیر کے اعتبار سے ہوتی ہیں. اللہ سے دعا کرنا, اللہ سے ہمیشہ خیر کی امید رکھنا, جو چاہیے اللہ سے مانگیے. کسی مخلوق پر انسان کبھی اعتماد نہ کرے کہ انہوں بد دعا کرے اس لیے مجھے ایسا ہوا. ٹھیک ہے, تقدیر پر ایمان رکھیے, آگے بڑھیے, اللہ سے دعا کیجیے. آخری سوال انشاءاللہ ارشیا انجم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, تقدیر میں جوڑے لکھے جاتے ہیں, آسمان پہ جوڑے لکھے جاتے ہیں, تو پھر رشتے دیکھنے کی ضرورت. وہی بات آ گئی, جب اللہ نے لکھ دیا تو محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کے گھر میں چاول دال رکھا ہے, اللہ نے لکھا ہے نا کھانا آئے گا, تو مت پکائیے آپ. نہیں بول تو اب کیسے, اب وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے بول کے ایسا داماد ملا, ایسی بہو ملی, اس کی طرف سے تکلیف, پھر ایسا تو پھر کوشش نہیں کرنا. دیکھیے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا, تقدیر میں لکھا ہے تو تقدیر میں ہم کو محنت کرنے کا بھی حکم دیا گیا. اللہ نے محنت کرنے کا حکم نہیں دیا, رشتے تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا. محنت بھی کرے, آ گئی سمجھے, بہو آ گئی, اب بہو خراب ہے, مل گیا, ہاں. ہمارے اب جو تقدیر میں تو ایسی تھی, ایسا نہیں بولنا. بالکل بول سکتے ہیں تقدیر میں ایسی تھی, ہو گیا, جیسے قدر اللہ ما شاء فعل. اب تقدیر میں جھوٹا سو ہو گیا, نہیں بولتے اچھا آپ ہے تب شادی بھی کر کے لے کے الحمدللہ, آتے, برا اب ہے تب بھی بولتے الحمدللہ. شادی بولتے وہ تم بولے بول کے ایسی آئی, انہیں بول کے انہیں پسند کری تھی تو ایسی آئی, تو پھر کیا تقدیر سے لکھے ہوا رہتا بول. دوسروں پر دیکھیے, انسان کیا ہے, انسان کی یہ فطرت ہے, جب اچھائی ملتا ہے تو انسان کہتا ہے میری وجہ سے ہوا, لیکن جیسے کچھ دنیا میں غلط ہوا کہتا ہے آپ نے مشورہ دیا, آپ نے رشتہ دیکھا, میں منع کیا تھا, انہوں نے کیا, انہوں کیا. یہ انسان کی فطرت ہے, گناہ انسان دوسروں کے سر تھوپتا ہے. ایمان والا کیا کرتا ہے, اگر اچھا ہوا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اچھا ہوا, برا ہوا ہے انشاءاللہ اللہ اس کا ثواب دے گا. صبر کرتا ہے, تکلیف آئے صبر کیجئے, خیر ملا اللہ کی طرف جائیے, یہی اصل ایمان کا حصہ ہے. دوسروں کو کوسنا یہ خیر کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, کہیں نہ کہیں انسان کی بدعقیدگی کی بات ہے, اور اس کو توہم پرستی کہا جاتا ہے. چلیے اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے. جو بھی باتیں کہی گئی اللہ خالص لوجہ اللہ اسے کرے. ختم مجلس کی دعا پڑھیے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.